السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں طلحہ سلہری۔ نیوز بلیٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 13 خارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق 6 اور 7 مارچ کو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 5 مختلف جھڑپوں میں دہشت گرد مارے گئے۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 5 خارج ہلاک۔ بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائیوں کے دوران 3 خارج ہلاک کر دیے گئے۔ خیبر اور جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے مزید 5 خارج کو جہنم واصل کیا۔ ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ خیبر اور جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز نے مزید 5 خارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ ہلاک خارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ ہلاک دہشت گرد متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کویت میں ڈرون حملے میں ہلاک 6 امریکی فوجیوں کی لاشیں امریکہ پہنچا دی گئی۔ ڈوور ایئر بیس پر تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ، نائب صدر JD وینس سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ صدر ٹرمپ نے 6 امریکی فوجیوں کے تابوت وصول کیے۔ ہلاک ہونے والوں میں میجر جیفری جیف، وارنٹ آفیسر رابرٹ، کیپٹن کارڈی کورک اور سارجنٹ نکول امر اور 9 ایجنٹس اور سارجنٹ ڈیکلین شامل ہیں۔ امریکی فوجی کویت کے پورٹ شوبیا پر مارے گئے۔ علی لاریجانی نے دعویٰ کیا ہے کہ کئی امریکی فوجیوں کو قید میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ گمراہ کن خبریں پھیلا رہا ہے اور یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے صرف 6 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ وقت کے ساتھ امریکی حکام بہانوں کے ذریعے ہلاکتوں کی تعداد بڑھاتے جا رہے ہیں۔ سیکرٹری سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے کہا کہ دشمن کا ارادہ ایران کو تقسیم کرنا تھا، لیکن امریکہ ہماری حقیقی صورتحال کو نہیں سمجھتا اور اسے غلط فہمی تھی۔ علی لاریجانی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ وینزویلا کے منظرنامے کو دہرا سکتا ہے، لیکن یہ توقع غلط ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کے بعد ایران کا نقشہ بدل جائے گا۔ جنگ کا دورانیہ نہیں بتا سکتا۔ امریکہ ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے یا سیٹلمنٹ کی تلاش میں نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کرد فورسز ایران میں داخل ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ کے جہاز اب نہیں چاہیں۔ ہمیں امریکہ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو جنگ جیتنے کے بعد شامل ہو۔ اگرچہ برطانیہ کبھی امریکہ کا عظیم اتحادی رہا ہے، روس کی جانب سے ایران کی مدد کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ تیل کی قیمتیں بہت تیزی سے نیچے آئیں گی۔ ایران کے خلاف آج شدید حملے کیے جائیں گے۔ ہم نے متعدد بار ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا۔ اب اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو اور عسکری طور پر بے اثر ہو جائیں تو خطے کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ ایران کا 24 گھنٹے میں 200 امریکی فوج ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویٰ۔ 21 امریکی بحرین میں نیول اڈے پر مارے گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق تہران ریفائنری پر حملے کے بعد ہائفا ریفائنری اور امریکی تیل کے جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز میں مارشل آئی لینڈ کے پرچم والے ٹینکر کو بھی اڑا دیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے تہران میں تیل کے ذخائر پر حملے۔ آئل ڈیپوؤں پر حملوں کے نتیجے میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی۔ ری کے قریب تیل کے ذخیرہ گاہ سے آگ سٹوریج اور نکاسی کے نظام میں پھیل گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کی جنوبی تہران، شہران اور اقصیہ کے علاوہ قریبی شہر کرچ میں بھی تیل کے ڈیپوؤں پر حملے ہوئے۔ ریفائنری کے قریب بڑے دھماکے ہوئے، تاہم ریفائنری تنصیبات کو براہ راست نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل فوج نے بتایا ایندھن ذخیرہ کرنے والے کئی کمپلیکس کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر ٹرمپ نے غیر مشروع ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایران کو خبردار کیا کہ ایران کو بھاری نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تل ابیب میں براہ راست نشریات کے دوران میزائل حملہ منظر کیمرے میں قید ہو گیا۔ NBCA کی لائیو نشریات کے دوران ایک میزائل گرا۔ واقعہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا اور نشریات کو وقت پر کاٹا نہیں جا سکا۔ سخت اسرائیلی سینسرشپ کے باوجود یہ منظر عالمی میڈیا تک پہنچ گیا۔ پاسداران انقلاب کے وہ اہلکار جو ہتھیار ڈالیں گے انہیں نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ایران کے حملوں کا نشانہ بننے والے تمام ممالک کے ساتھ اسرائیل کھڑا ہے اور متاثرہ ممالک ہم سے رابطے میں ہیں۔
اسرائیل ایران کے خلاف جنگ پوری طاقت کے ساتھ جاری رکھے گا اور امریکہ کے تعاون سے ایران کی فضائی حدود پر تقریباً مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ ایرانی حکومت کے خاتمے کے لیے منظم منصوبہ موجود ہے۔ اسرائیل ایرانی دہشت گردانہ حکومت کو کچل رہا ہے اور ہر موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی پیش رفت کو گہرا کرے گا۔ حزب اللہ نے ایران کے ساتھ مل کر مہم میں حصہ لیا اور اب اس کی قیمت چکا رہا ہے۔ حزب اللہ کو مسلح ہونے سے روکنے کے اقدامات جاری رہیں گے اور یہ ایک بڑا موقع ہے جس سے خطے کی سیکیورٹی صورتحال میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ بحر ہند میں امریکی آبدوز سے ایرانی جہاز کو ڈبوئے جانے کے واقعے پر مودی سرکار کو کڑی تنقید کا سامنا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر خاتون صحافی کے سوالات پر بوکھلا گئے۔ جواب نہ بن پایا تو بولے، اگر آپ مجھ سے سنجیدہ سوال پوچھ رہے ہیں تو میں بھی آپ کو سنجیدہ جواب دوں گا۔ خاتون صحافی نے پھر پوچھا، اگر بحر ہند میں بھارت خود کو سیکیورٹی فراہم کرنے والا بڑا ملک سمجھتا ہے تو کیا یہ سنجیدہ سوال نہیں جس پر بھارتی وزیر خارجہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے؟ ایرانی جنگی جہاز بھارت میں ہوئی بحری بیشک میں حصہ لینے گیا تھا۔ ایران واپسی پر امریکی آبدوز نے اسے نشانہ بنایا۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ کشیدگی۔ ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری، جس کے بعد کئی ممالک میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیے گئے۔ حکام کے مطابق دبئی کے علاقے البرشا میں فضائی دفاعی کارروائی کے دوران گرنے والا ملبہ ایک گاڑی پر آ گرا، جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی ڈرائیور جاں بحق ہو گیا، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں میں پاکستانیوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد کشیدہ صورتحال۔ تفتان کے راستے ایران سے مزید 142 پاکستانی کوئٹہ پہنچ گئے۔ واپس آنے والوں میں زیادہ تر طالب علم ہیں۔ ایران پر جارحیت کے بعد گزشتہ دنوں میں پاکستان واپس پہنچنے والے شہریوں کی مجموعی تعداد 242 ہو گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد غلیباف کا کہنا ہے کہ جب تک عرب ممالک میں امریکی فوجی اڈے موجود رہیں گے یہ ممالک سکون اور امن کو بھول جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اس صورتحال کو برداشت نہیں کرے گا اور اب انہیں کبھی چین کی نیند نہیں سونے دی جائے گی۔ ماہرین کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث خطے کے کئی ممالک پہلے ہی سیکیورٹی خدشات کا سامنا کر رہے ہیں۔ بحرین اور کویت پر مسلسل حملے خطرناک جارحانہ اقدامات ہیں جو علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل کے ایرانی حملوں کی سخت مذمت، کہا کہ اہم تنصیبات اور شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی اصول اور چارٹرز کی کھلی اور ناقابل قبول خلاف ورزی ہے۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ جی سی سی کے تمام ممالک بحرین اور کویت کے تحفظ کے لیے مکمل حمایت جاری رکھیں گے۔ کراچی میں امریکی قونصل خانے کے باہر ہنگامہ آرائی کے واقعے کی تحقیقات۔ سی ٹی ڈی کمیٹی کے سامنے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا اور ڈی آئی جی ایسٹ فرق لنجار پیش ہو گئے۔ ایس پی شبیر سیٹھار اور اے آئی جی آپریشنز کاشف عباسی بھی تحقیقاتی عمل میں شامل ہوئے۔ ایس ایس پی امجد شیخ، ایس ایس پی مہروز علی، ایس ایس پی عارف عزیز اور ایس ایس پی زبیر نذیر شیخ کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ مظاہرین مائی کولاچی سلطان آباد چیک پوسٹ سے مارچ کرتے ہوئے قونصل خانے پہنچے۔ ابتدا میں قونصل خانے پر 4 پولیس گاڑیاں اور 4 موٹر سائیکلیں اہلکاروں سمیت تعینات تھی۔ قونصل خانے کے گیٹ پر 15 سے زائد افسران تعینات تھے۔ مظاہرین کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی۔ مظاہرین نے قونصل خانے اور پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس کے آنسو گیس کے شیل فائر کیے۔ ذرائع کا کہنا ہے تحقیقاتی کمیٹی واقعے کی ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے۔ تحقیقات کے دوران مزید افسران کو بھی طلب کیے جانے کا امکان ہے۔ چوک سرور شہید میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی اسسٹنٹ کمشنر آفس سے کلمہ چوک تک نکالی گئی، جس میں مختلف اداروں کے سربراہان اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں فخر مشتاق سے۔ اس وقت میں موجود ہوں تحصیل چوک سرور سے۔ آج جو ہے تحصیل چوک سرور شہید میں اسسٹنٹ کمشنر چوک سرور شہید کی زیر قیادت پاک فوج سے اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے اور پاک فوج کا ایک زبردست جو ہے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایک ریلی بھی نکالی جا رہی ہے۔ مزید میرے ساتھ یہاں پر اسسٹنٹ کمشنر چوک سرور شہید جاں محمد اسلم صاحب ان سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ریلی اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منعقد کی ہے، جس میں ہماری پاک فوج نے خاص طور پہ دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور افغانستان کو اور ہمسایہ اور جو ممالک ہمارے ساتھ دہشت گردی تھے ان کو بتایا ہے کہ ہم کوئی اتنے کمزور نہیں ہیں
کہ ہمارے اندر آ کے تم ہماری صفوں میں گھسو اور ہمیں جو نقصان پہنچاؤ. اس لیے ہم اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کروایا ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اندرونی خطرات ہوں یا بیرونی، پاک فوج نے ہر محاذ پر جو ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. اس لیے ہر شہری کو چاہیے کہ اس وقت پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہو. پاک فوج ہمیشہ زندہ باد. جی. کراچی میں خواتین کے عالمی دن پر سندھ حکومت کی جانب سے پنک سکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب جاری. تقریب سندھ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کے زیر انتظام نجی ہوٹل میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزراء شریک ہیں. 500 سے زائد خواتین کو مفت پنک سکوٹیز فراہم کی جا رہی ہیں. منصوبے سے طالبات اور ملازمت پیشہ خواتین کو سفر میں آسانی ہوگی. حکومت کے مطابق منصوبہ خواتین کو بااختیار بنانے کی کوشش ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان کی بہادر اور باصلاحیت خواتین کو عالمی یوم خواتین پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مشکلات کے باوجود صوبے اور ملک کی خدمت کرنے والی خواتین ہمارے معاشرے کا فخر ہیں. عالمی یوم خواتین پر اپنے پیغام میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ پولیس اور مسلح افواج میں خدمات انجام دینے والی خواتین پاکستان کے دفاع میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. حکومت بلوچستان نے خواتین کو اہم اضلاع میں ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے عہدوں پر تعینات کیا ہے. میں بلوچستان کی تمام بہادر اور باصلاحیت خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں خصوصاً ان تمام خواتین کو سلام پیش کرتا ہوں جو تمام تر مشکلات کے باوجود بلوچستان کی خدمت کر رہی ہیں. وہ خواتین جو ہر مشکل کا سامنا کرتے ہوئے امن کا راستہ اختیار کر کے ملک و قوم کی خدمت کر رہی ہیں. وہ خواتین جو پولیس اور افواج کے شعبوں میں ہر محاذ پر اپنی صلاحیتوں کا نہ صرف لوہا منوا رہی ہیں بلکہ پاکستان کی حفاظت میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. نیوز بلیٹن سے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کے ساتھ.